بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ فطرت کی چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہر نبی کی سنت ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ فرمایا کرتا تھا۔ بسم اللہ کو بسم اللہ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سلیمان پیغمبر علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے بھڑکنے اور گرنے لگ گئے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام مبارک لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کیا کرے، کیونکہ جہنم کے 19 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک داروغہ ہے جو جہنم کا عذاب بندوں کو دے گا، لہٰذا بسم اللہ پڑھنے والا 19 دروازوں کے داروغوں کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد، اور یہ حدیث صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 4982۔ نسائی، امام نسائی نے عمل الیوم واللیل میں بھی اس کو درج فرمایا۔ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ رہتا ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو میں اللہ کا نام نہ لیا تو اس کا وضو جو ہے وہ نہ ہوا، یعنی اس کا وضو جو ہے وہ ناقص رہا۔ ابن ماجہ فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی بچے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور ابو سلمہ کے صاحبزادے تھے، فرمایا بسم اللہ پڑھو، اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، نوالا اٹھایا کرو۔ صحیح بخاری 5376۔ لہٰذا پتہ چلتا حدیث مبارکہ سے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ وہ بائیں ہاتھ سے چیز نہ کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، ہاتھ دھو کر کھائے، سامنے سے کھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر کھائے۔ بیوی سے ملنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ایسے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اس جمع سے حمل ہو جائے تو اس بچہ کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ بیت الخلاء لیٹرین میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، وہاں پر جا کر نہ پڑھے، پہلے پڑھ کے پھر جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 606۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا لازم ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا اور ذبح کر دیا تو وہ ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہو گیا، وہ مردار رہا۔ ہاں اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تو پھر ذبیحہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ کوئی بے روزگار ہے تو صاحب روزگار ہو جائے، بے آبرو اور ذلیل ہے تو وہ بسم اللہ کے ورد سے باعزت بن جائے، گھریلو لڑائیاں، ناچاکیاں، بربادیاں ختم ہو جائیں، گھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ شوہر بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہو تو بیوی یہ وظیفہ پڑھے، اس کی برکت سے وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو جائے۔ اگر بیوی سیدھی نہ ہو، نافرمان ہو، جھگڑالو ہو،
زبان دراز ہو تو مرد اس کا ورد کرے اس کی برکت سے عورت فرما بردار نیک خاتون اور خاتون خانہ بن جائے۔ بے گھروں کو اللہ اس کے صدقے سے گھر عطا فرمائے، قرض داروں کو خلاصی عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اگر بہت بڑی مہم ہو جو پوری نہ ہوتی ہو، بڑی مشکل میں پھنسا ہو، تو 2 نفل ادا کرے، اس کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے اور رو کر اللہ رب العزت کی حضور میں دعا کرے کہ اللہ میری مشکل کو دور فرما دے۔ پھر دوبارہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میری مشکل کو دور فرما دے۔ اسی طرح 2 نفل پڑھتا جائے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے، یہاں تک کہ 12000 کا عدد پورا ہو جائے۔ تو الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر عدد ختم ہوا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ حل مشکلات کے لیے ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اگر کھیت میں فصل اچھی نہ لگتی ہو یا لگتی ہو لیکن ویران ہو جاتی ہو، پھل اچھا نہ لگتا ہو، یا یہ کہ باغ کا پھل اچھا نہ لگتا ہو، تو 101 مرتبہ لکھ کر مٹی میں دبا دے، پاک مٹی میں کھدائی کر کے کھیت یا باغ کی جگہ سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ لوگ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کے باغ کو کیسے اچھا پھل لگ رہا ہے اور اس کی کھیتی کے اندر کتنے اچھے طریقے سے فصل آ رہی ہے۔ اگر کسی نے استخارہ کرنا ہو کہ میرا کام فلاں ٹھیک رہے گا یا نہیں ٹھیک رہے گا، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹ جائے، قبلہ رخ ہو کر اے اللہ مجھے میری خواب میں بتا دے، تو الحمدللہ 10 دن کے اندر اس کی خواب میں بتا دیا جائے گا کہ تیرا معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دشمن ظالم ہو تو 786 مرتبہ پڑھ لے اور 4000 مرتبہ یا قہارو کہے اور کہے یا اللہ بسم اللہ شریف کے صدقے اور اس میں مبارک یا قہارو کے صدقے فرما کر ظالم دشمن سے مجھے نجات نصیب فرما۔ اسی طرح 786 مرتبہ پڑھنے پر مواظبت اختیار کرے، یعنی ہمیشہ 786 مرتبہ پڑھتا رہے، تو کیا ہے کہ اسے کسی اور وظیفے کے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ رب العزت اسے مالا مال فرما دے گا، اس کے رزق میں بھی وسعت فرما دے گا، عطا فرما دے گا، اس کو اپنا گھر بھی عطا فرما دے گا، اللہ گاڑی بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر مواظبت اختیار کرے، اس کو چھوڑے نہ، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، کیونکہ اس کے ہند سے جو ہے نا ابجد کے لحاظ سے وہ 786 ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔